بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، السلام علیکم۔ تو کیسی ہے نویدہ کی یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ جی تو جناب، آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ میری جو سٹوری ہے اس سے کتنا اتفاق کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے کامنٹس میں کہ آپ کو کیا صحیح لگتا ہے ان دونوں میں سے۔ تو چلے آتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ تو سٹوری جو کچھ اس طرح سے ہے، ایک بادشاہ ہوتا ہے اور ایک ملکہ ہوتی ہیں، تو وہ جو ہیں بڑی دیر تک بحث کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو ملکہ صاحبہ کہتی ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اپنی نسل پہ جاتا ہے، اپنے باپ پہ دادا پہ جاتا ہے، اور جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دودھ کا بھی اثر ہوتا ہے بچے میں۔ تو اب چونکہ بادشاہ اور ملکہ میں کافی دیر تک یہ بحث ہوتی رہی، آخر ملکہ نے فیصلہ کیا اپنے دل میں، انہوں نے بادشاہ کو نہیں بتایا۔ اچھا، جو ملکہ کی نوکرانی تھی وہ بھی امید سے تھی، تو بس پھر دونوں ملکہ نے فیصلہ کیا کہ جو میری نوکرانی کا بچہ ہے وہ میرے پاس آئے گا، اور میرا بچہ جو ہے وہ پالے گی۔ تو جیسے ہی دونوں کے بچے پیدا ہوئے، ایک دن ہی ان کے بچے پیدا ہوئے، تو ملکہ نے اس کا بچہ لے لیا اور اپنا بچہ اس کو دے دیا۔ اچھا، اب بچے جیسے ہی بڑے ہوئے، کھیلنے کودنے والے ہو گئے، تو جو بادشاہ کا بچہ تھا وہ ہر وقت مٹی کے کھلونے بناتے رہتا تھا اور مٹی کی چیزوں سے کھیلتا رہتا تھا، اس کو مٹی میں کھیلنا بڑا ہی پسند تھا۔ اور جو نوکرانی کے پاس تھا ملکہ کا بچہ، وہ مطلب بہت اس کو نا شہنشاہی زندگی پسند تھی، وہ ہلکی چیز پسند نہیں کرتا تھا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں نرم بستر اس کو پسند تھا۔ تو وہ جیسے ہی کبھی اس کو ہارڈ چیز پہ لٹاتی تو اس کو الجھن فیل ہوتی، تو وہ اس طرح سے لگژری لائف جو تھی وہ اس کو پسند تھی، اور وہ اپنے فیصلے بڑے اچھے طریقے سے کر لیتا تھا۔ تو اسی طرح سے ٹائم گزرتا رہا، اور ایک دفعہ مچھلیاں پکڑنے والے جو ہوتے ہیں مچھیرے، وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے گئے۔ تو وہاں پر اس طرح سے ہوا کہ کسی نے کسی کی انگوٹھی جو تھی وہ چوری کی۔ چوری کرنے کے بعد جب اس کو پتہ چلا کہ میں اب پکڑا جاؤں گا، تو اس نے وہ جو رنگ تھی وہ دریا میں پھینک دی۔ جیسے اس نے پھینکی تو وہ رنگ مچھلی کے منہ میں چلی گئی۔ اب جب وہ مچھلیاں پکڑنے والے جو مچھیرے ہوتے ہیں، انہوں نے جب مچھلیاں پکڑی ہیں تو ان میں ایک مچھلی وہ بھی آ گئی جس کے منہ میں رنگ تھی۔ اب کیا ہوا کہ وہ مچھلی جو ہے جب ذبح کی تو اس میں سے رنگ نکلی، اور جب پتہ چلا کہ مچھلی کے منہ میں سے رنگ نکلی ہے، تو جس نے وہ رنگ پھینکی تھی دریا میں، وہ بندہ جو ہے اس کا فیصلہ ہونے کے لیے بادشاہ کے پاس آیا ہوا تھا۔ اب بادشاہ جو ہے بڑا ہی پریشان تھا کہ اس سے فیصلہ ہو نہیں پا رہا تھا کہ جو مچھلی ہے کھا گئی ہے وہ کہاں سے لے کے آئے گی۔ خیر جو بھی تھا، سب نے مشورہ دیا کہ فلاں فلاں لڑکا ہے، فلاں فلاں جگہ پہ رہتا ہے، تو وہ بڑا اچھا فیصلہ کرتا ہے، تو وہ آپ کو صحیح طرح سے آپ کا فیصلہ کر دے گا۔ بادشاہ کہتا ہے کہ میرے سے اوپر کون ہو سکتا ہے، میں بادشاہ ہوں، میرے سے اچھا فیصلہ کون کر سکتا ہے۔ تو خیر سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ فیصلہ جو ہے اس بندے سے کرواتے ہیں، تو دیکھیں وہ کیا کرتا ہے۔ جب بات اس کے پاس گئی تو اس سے سب نے مشورہ کیا، تو اس نے جو فیصلہ کیا اس کو بادشاہ نے بھی مان لیا۔ تو جب بادشاہ نے بھی سمجھ لیا کہ یہ بندہ جو ہے فیصلہ صحیح کر رہا ہے اور صحیح بات کہہ رہا ہے، تو بادشاہ اس کو اپنے دربار میں لے کر آئے اور سب سے کہا کہ اب اس کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ تو بادشاہ نے اس کے لیے سزا جب مقرر کی، تو ملکہ نے بادشاہ کو بلایا اور کہا کہ پہلے میری بات سنیں، آپ اس بچے کو قتل کروانے یا مارنے سے پہلے آپ میرے ساتھ ایک مشورہ کریں۔ تو بادشاہ نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ تو ملکہ نے اپنا بیٹا بھی بلایا، اور جو بادشاہ کا بیٹا تھا یا جو ملکہ نے نوکرانی کا بچہ پالا تھا، دونوں کو ملکہ نے بلایا اور بادشاہ سے کہا کہ یہ دیکھیں، یہ والا جو بچہ ہے یہ آپ کا ہے،
اور یہ بچہ جو ہے یہ ہماری نوکرانی کا بچہ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا دیکھیں یہ جو بچہ تھا، جو اس کا باپ تھا وہ کمہار تھا جو مٹی کے برتن بناتے ہیں، تو یہ بچہ جو تھا جو میں نے پالا ہے یہ ہمارے پاس رہا ہے، ہم نے اس کی پرورش کی، لیکن کیا تھا کہ اس میں جو عادتیں تھیں وہ اپنے باپ والی ہی تھی، کہ وہ ایک کمہار کا بچہ تھا تو وہ ہر وقت جو تھا مٹی کے برتن بناتا تھا اور مٹی کی چیزوں سے کھیلتا تھا۔ اور ہمارا بچہ جو ہے دیکھیں یہ آپ کا بیٹا ہے، یہ بادشاہ کا بچہ ہے، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں وہی عادتیں ہیں فیصلے کرنے کی، اور اس کی لائف جو تھی لگژری لائف اس کو گزارنے کی عادت تھی، اس کو سخت بستر پہ نیند نہیں آتی تھی، یہ نرم بستر پہ سونا پسند کرتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں میں تو دیکھ رہی تھی کیونکہ میں تو ماں تھی اور مجھے پتا تھا اس چیز کا، لیکن آپ کو اس چیز کا علم نہیں تھا۔ اور دیکھیں اس نے اس کا دودھ پیا ہے اور کمہار کا جو بچہ تھا اس نے میرا دودھ پیا ہے، تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ دودھ کا اثر نہیں ہوتا، یہ نسل کا اثر ہوتا ہے، کہ جیسے آپ کے باپ دادا ہیں ویسے ہی آپ کی عادتیں ہوں گی۔ تو یہ تو تھی ایک سٹوری، اور آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ میری اس سٹوری سے کتنا اتفاق کرتی ہیں کہ نسل کا اثر ہوتا ہے یا ماں کے دودھ کا۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ ماں کی تربیت کا اثر ضرور ہوتا ہے، لیکن جو آپ کے نسل کی عادتیں ہوتی ہیں نا وہ آپ کے اندر ہوتی ہی ہیں۔ اور نہایت ہی معذرت کے ساتھ اگر کسی کو میری کوئی بات اس میں بری لگی ہو اس سٹوری میں، لیکن میرا جو اپنا تجربہ یہی کہتا ہے کہ واقعی ہی، اور میں بہت یہ چیز ڈھونڈتی ہوں اور دیکھتی ہوں اکثر لوگوں میں، جب بچوں کی عادتیں یا بچے ضدی یا پھر بچے جو ہیں اختلافات وغیرہ ایک دوسرے سے بہن بھائی رکھتے ہیں، تو میں دیکھتی ہوں کہ یہ واقعی ہی جو ہوتا ہے نسل کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ تو آپ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کے بھی بچے ہیں، آپ بھی اپنے بچوں میں عادتیں دیکھتی ہیں اور اپنے شوہر میں بھی، تو آپ کو کہاں تک لگتا ہے کہ آپ کے بچے زیادہ تر آپ کے ساتھ میچ کرتے ہیں یا آپ کے میاں کے ساتھ؟ تو آپ نے مجھے آج کمنٹس میں ضرور بتانا ہے۔ اور یہ مجھے سٹوری صرف تھوڑی حد تک یاد تھی، لیکن مجھے یہ بات ضرور یاد تھی، جیسے میرے ایک دماغ میں بیٹھ گئی تھی کہ جو نسل ہے اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اور یہی چیز میں اپنے بچوں میں بھی دیکھ رہی ہوں، اور میں نے اس کے باپ میں، اس کے دادا میں، اور پھر دیکھیں اب میں اپنے بچوں میں بھی یہ چیز دیکھ رہی ہوں کہ وہ واقعی ہی اپنے احساس، جیسے بہن بھائیوں کا احساس ہوتا ہے وہ میرے بچوں میں بھی ہے۔ اسی طرح جو ان کے دادا تھے ان میں بہت احساس تھا ایک دوسرے کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے۔ اسی طرح سے پھر ان کے جو بابا تھے ان کا بھی اسی طرح، پاپا کا بھی اسی طرح سے تھا کہ وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے اور بہت زیادہ ان کا اتفاق تھا۔ اور اسی طرح سے اب میں اپنے بچوں میں دونوں میں دیکھتی ہوں کہ یہ دونوں بھائی جو ہیں ایک دوسرے کا بہت خیال کرتے ہیں۔ تو یہاں سے میں نے پھر واقعی ہی مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ نسل کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ تو آپ نے بھی مجھے بتانا ہے کہ کیا واقعی ہی میں صحیح ہوں یا غلط ہوں۔ تو جی جناب، آج بڑے دنوں بعد مجھے پودینے کی ضرورت پڑی تھی، اور جو میں نے دھنیا لگایا تھا وہ بھی تھوڑا ہو گیا تھا، تو میں نے سوچا کہ یہاں سے توڑ کر، تو دال میں نے بنائی تھی آج اس میں ڈالنا ہے۔ تو پودینہ میں نے آپ کو آج کافی دنوں کے بعد دکھایا ہے، کیونکہ میری ایک سسٹر جو ہے وہ میرے ساتھ بڑا ناراض ہو رہی تھی، کہہ رہی تھی تم کیا اپنا پودینہ دکھاتی رہتی ہو۔ تو میں نے پھر اس لیے کافی دنوں سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا، تو آج بس مجھے دھنیا کی ضرورت تھی تو میں نے سوچا کہ چلے میں آپ کو دکھا دوں۔ اور ویسے بھی جو بندہ چیز خود اپنے ہاتھوں سے لگاتا ہے نا، تو وہ جب گرو کرتی ہے، بڑی ہوتی ہے یا اگتی ہے، تو پھر بڑی خوشی ہوتی ہے اور بڑا بندے کو نا مزہ آتا ہے اس کو دیکھنے میں۔ تو یہاں پہ جناب دیکھیں، آج میں نے دال اور چاول بنانے تھے، تو بس میں نے دال کو تڑکا لگایا ہے، اور دھنیا میں نے پہلے ہی ڈال دیا تھا، تو بس اب ہم یہاں پہ دال کو تڑکا لگائیں گے۔ اور دال کے ساتھ اگر چاول نہ بنے تو یقین مانے بچوں کے منہ دیکھنے والے ہوتے ہیں،
آپ کو بلون لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس طرح سے پھلا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے ٹماٹر، ہری مرچیں، تھوڑا سا پودینہ، لہسن اور پیاز لیا تھا۔ دھنیا بہت کم تھا، وہ میں نے سالن میں ڈال لیا۔ تو بس اب اس کی ہی میں چٹنی بناؤں گی، تو دیکھیے گا بڑی مزے کی یہ چٹنی بنتی ہے اور دیکھنے میں کتنی اچھی لگ رہی ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ میری جو سسٹر ہے، یہ میری یوٹیوب فیملی ہے، سب کے منہ میں پانی آ رہا ہوگا۔ تو آ جائیں آپ سب لوگ بھی میرے ساتھ اس کو انجوائے کریں۔ اور یہاں پہ میں اس میں تھوڑی سی املی ڈالوں گی، تو یہ املی جو ہے چٹنی میں بڑی مزے کی لگتی ہے۔ اور ساتھ میں ڈالیں گے نمک، اور بس پھر اب اس کو ہم گرینڈ کر لیں گے۔ تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ یہ بالکل باریک پس جائے۔ تو میں تو اسی میں بناتی ہوتی ہوں چٹنی، آپ لوگ کیسے بناتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو چاول کے ساتھ چٹنی، دال اور سلاد ہو تو یقین مانے مزہ ہی آ جاتا ہے کھانے کا، اور گرمیوں میں تو یہ ڈش بڑا ہی مزہ دیتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں چاول، دال اور ساتھ میری پیاز کی سلاد اور چٹنی جو تھی پودینے والی وہ ریڈی ہو گئی تھی، اور دیکھنے میں دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے اور کھانے میں بھی مزے کی لگے گی۔ چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔